بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس نے مجھے ایک صفحہ دیا۔ بیٹا، جب میری موت کا وقت آئے نا تو یہ تم اپنے شوہر کے حوالے کر دینا۔ اگر تم نے اسے کھولا تو میری بجائے تم مر جاؤ گی۔ ڈر کر میں نے ان کی بات مان لی۔ کچھ دن بعد میری ساس کہنے لگی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے فوری وہ کاغذ اپنے شوہر کے حوالے کیا۔ صفحہ پڑھتے ہی میرے شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی، کیونکہ صفحے میں تو میری کچھ دنوں سے میری ساس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھیں، مجھے بار بار وصیتیں کرتی رہتی تھیں۔ بیٹا، میرے جانے کے بعد گھر کو ایسے چلانا جیسے میں بتا رہی ہوں۔ پھر وہ مجھے بتاتی رہتی کہ گھر کی کون سی قیمتی چیز کدھر پڑی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن میری ساس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی، میں رونے لگی تھی۔ وہ تو میری ماں جیسی تھی، انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور کہا، مجھے ایک پینسل اور کاغذ لا کر دے دو، اور بیٹا تم کچھ لمحوں کے لیے کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ میں ان کی مطلوبہ چیزیں تھما کر باہر دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے مجھے صدا دی، ماہم، میری بیٹی، آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ میں جلدی سے ان کے پاس چلی گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک کاغذ تھما دیا جسے انہوں نے بڑے سلیقے سے تہہ کیا ہوا تھا۔ وہ بولی، ماہم بیٹا، جب میری موت کا وقت آئے نا تو یہ کاغذ تم اپنے شوہر کے حوالے کر دینا، مگر خبردار تم اسے کھولنے کی ہرگز کوشش مت کرنا بیٹا، کیونکہ اگر تم نے اسے کھولا نا تو میرے بجائے تم مر جاؤ گی۔ میں ہکا بکا سی بیٹھی اپنی ساس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی، میں ابھی بھری جوانی میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کاغذ کو بڑی احتیاط سے ایک کونے سے پکڑا تھا، مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں میں سچ میں مر ہی نہ جاؤں۔ میں نے وہ کاغذ سنبھال کر اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ میں ایک بار پھر سے اپنی ساس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اب ان کی حالت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ میرے دل کو ڈھارس ملی، میں ان کے پاس بیٹھ کر گپ شپ لگانے لگی تھی۔ میری ساس کم اور ماں زیادہ لگتی تھی۔ ہم دونوں میں اس قدر ہم آہنگی تھی کہ لوگ ہم پر رشک کرتے تھے۔ ہماری پڑوسنیں تو ہمیں دیکھ دیکھ کر خوب خوش ہوتی تھیں کہ چلو کوئی تو ساس ایسی ہے نا جو اپنی بہو پر جان نچھاور کرتی ہے۔ میں ماہم ہوں، میں اور خاور ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ہماری اچھی دوستی تھی۔ میرا خاور کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ انٹی بھی گھر میں اکیلی ہوتی تھیں، ان کی کوئی بیٹی تو تھی نہیں، اس سے میں ان کے بہت کام آتی تھی۔ انہوں نے بازار جانا ہوتا تھا تو مجھے ساتھ لے کر جاتی تھیں۔ ان کے گھر مہمان آنے ہوتے تھے تو میں ان کے ساتھ مل کر کھانے بنواتی تھی۔ انٹی کی طبیعت بہت خراب ہوتی تو میں ان کے گھر کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ یوں جب نزدیکیاں بڑھنے لگیں تو دوستی میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کب محبت کے بندھن میں بندھ گئے۔ خاور پورے محلے کا لائق ترین اور پڑھاکو لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی سے ٹاپ کرتا آیا تھا۔ یونیورسٹی کے امتحانات میں جب وہ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوا تو اسے سرکاری نوکری مل گئی۔ سرکار کی طرف سے اسے گھر اور گاڑی بھی مل گئی، اس لیے وہ پرانا محلہ چھوڑ کر چلے گئے۔ خاور محلے سے کیا گیا، یوں لگتا تھا جیسے ساری رونق اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ مجھے اپنا گھر کھانے کو دوڑتا تھا۔ میں سب سے چھپ کر خوب روتی تھی۔ ایک دن امی نے مجھے یوں روتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو میں بولی، امی، مجھے نرگس آنٹی بہت یاد آ رہی ہیں۔ میری امی کی بھی خاور کی امی سے بڑی دوستی تھی۔ امی بولی، ارے نرگس تو مجھے بھی بہت یاد آ رہی ہے، کیوں نہ ہم ان سے ملائیں؟ میں تو خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ میں اور امی نرگس آنٹی کے عالیشان بنگلے کے سامنے کھڑی یہی سوچ رہی تھیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے یا واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تبھی خاور شاید آفس سے لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی گاڑی سے اتر کر ہمارے پاس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ نرگس آنٹی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہمیں کھانا کھلائے بغیر گھر واپس جانے کی اجازت نہیں دی۔ نرگس آنٹی مجھے بڑے پیار سے دیکھ کر بولی، ماں بیٹا، تمہارے بغیر تو میرا نا جی ہی نہیں لگتا۔ میں خاور سے کہتی ہوں کہ مجھے واپس اسی محلے میں چھوڑا۔ تبھی خاور بھی آ گیا تھا۔ وہ بڑے شوق سے انداز میں بولا، امی جی، آپ پرانے محلے کیوں جائیں گی؟ ہم آپ کی دوست ماہم کو ہی نئے محلے میں لے آتے ہیں۔ میری امی بھی خاور کی بات سمجھ چکی تھی۔ خاور ہی ہمیں واپس گاڑی میں گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ امی گھر داخل ہوتے ہی مجھ سے گلے ملی تھیں اور بولی، بیٹا، اگر تمہیں خاور جیسے شوہر مل گیا نا تو تمہاری زندگی ہی سنور جائے گی۔ میں شرما کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد خاور اور نرگس آنٹی میرا رشتہ لینے ہمارے گھر آ گئے۔ امی نے تو فوراً ہی مٹھائی کھلا کر ان کا منہ میٹھا کر دیا۔ یوں میں رخصت ہو کر خاور کے گھر آ گئی تھی۔
نرگس آنٹی اب آنٹی سے میری امی جی بن گئی تھیں۔ ان 2 سال میں نرگس آنٹی نے سچ مچ مجھے ماں بن کر دکھایا تھا۔ اول تو میری اور خاور کی کبھی لڑائی ہوتی ہی نہیں تھی، پھر بھی اگر خاور کبھی کبھار غصہ کر جاتے تو امی جی میرے سامنے مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ اب جب امی جی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو میرا دل ان کو کھو دینے کے خوف سے ہر لمحے کانپتا رہتا تھا۔ میں ان کی دلجوئی کرتی رہتی، ان کی خدمت کرتی، ان کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی۔ ایک منحوس دن امی جی کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ بولی، ماں میرے پاس بیٹھ کر بیٹا یاسین شریف پڑھو، خاور کو بھی بلا لو، میں آخری بار اس سے ملنا چاہتی ہوں بیٹا۔ میں نے جلدی سے خاور کو فون کر کے گھر پر بلا لیا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان سے کہا، امی جی کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے خاور۔ پھر میں نے جلدی سے خاور کو امی جی کا دیا ہوا کاغذ تھما دیا اور خود وضو کر کے یاسین شریف پڑھنے لگی تھی۔ خاور اپنی والدہ کے کمرے میں آئے تو بڑے افسردہ سے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، شاید وہ باہر سے رو کر آئے تھے۔ میں یاسین شریف ختم کر کے خاور کے روبرو جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر ان کو دلاسا دیا۔ میں بولی، خاور آپ پریشان نہ ہو، امی جی ٹھیک ہو جائیں گی۔ خاور نے ایک دم میرا ہاتھ چھٹک دیا تھا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں مام۔ خاور کی بات سن کر مجھے ایک دم سے چکر آ گیا تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ خاور نے مجھے 3 طلاق دے دی۔ میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ بولے، مہم میں آدھے گھنٹے کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں، تم اپنا سامان پیک کر لو، جو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو لے جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب میں لوٹ کر گھر واپس آؤں تو تم مجھے یہاں نہ ملنا۔ اتنا کہہ کر خاور گھر سے نکل گئے تھے۔ میں بھاگ کر امی جی کے پاس چلی گئی اور بولی، امی جی آپ کی اس حالت کا خیال کیے بنا ہی خاور نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں، میں مجبور ہوں۔ امی جی بولی، میری بیٹی یہ گھر تو خاور کا ہے، میں چاہ کر بھی تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ تم خاور کا کہاں مانو میرے بچے۔ میں ان سے گلے مل کر بڑی دیر تک روتی رہی تھی، پھر کمرے میں آ کر ایک ایک چیز کو چھو چھو کر روتی رہی۔ میں نے ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ مادی اشیاء اپنی حیثیت کھو چکی تھیں۔ محبت کے بچھڑ جانے کا غم بہت بڑا تھا۔ میں نے الماری سے 2 سوٹ نکال کر ایک شاپر میں ڈالے اور ایک خط خاور کے نام لکھنے لگی تھی۔ میں نے لکھا، خاور میں نہیں جانتی آپ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ نے میرا دل اجاڑ دیا ہے۔ آپ کو معلوم نہ ہوگا شاید کہ اس دنیا کا سب سے بڑا غم دل اجڑنے کا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے اتنی محبت کی ہے کہ میں کبھی چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر پاؤں گی۔ اس سے آگے مجھ سے کچھ لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ میں خط رکھ کر اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ پرانے محلے میں پہنچتے ہی میری نظر خاور کے آبائی گھر پر پڑ گئی تھی۔ وہ آنسو جن پر میں نے بڑی مشکل سے بند باندھا تھا ہر بار عبور کر کے میرے رخساروں پر پھیل گئے تھے۔ میں نے گھر کی بیل بجائی تو میری امی نے دروازہ کھولا تھا۔ اپنی ہمدرد امی، اپنی مہربان امی کو دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ میں ان سے گلے لگ کر اپنے دل کا سارا غبار نکال دینا چاہتی تھی۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری بڑی بھابھی بوکھلائی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بولی، کیا ہو گیا تمہیں مہم، کیا ہو گیا بیٹا، یوں گھر کو سر پر کیوں اٹھا رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے خاور نے طلاق دے دی ہے۔ یہ بات سن کر امی بھی رونے لگی تھی۔ بڑی بھابھی مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولی، کون سا گل کھلا کر آئی ہو تم اپنے سسرال میں؟ خاور کی جدائی کا غم بہت بڑا تھا۔ میں سارا دن اسے یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ مجھے امی کے گھر آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ ایک دن امی میرے پاس آ کر بولی، بیٹا مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا، خاور نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ میں بولی، امی میں کچھ نہیں جانتی۔ امی نے مجھے کہا، بیٹا مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ، اس دن کیا ہوا تھا، صبح سے دوپہر تک کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات مجھے بتاؤ۔ میں نے امی کو صبح ناشتے سے لے کر نرگس آنٹی کے خط تک سب کچھ بتا دیا تھا۔ امی ایک دم چونک گئی تھی۔ امی بولی، نہ جانے نرگس نے تم سے کیا دشمنی نکالی ہے، میں حیران رہ گئی۔ میں نے امی سے ان کی بات کا مطلب پوچھا تو امی مجھے سب کچھ سمجھانے لگی تھی۔ امی بولی، بیٹا تمہیں خاور نے طلاق صرف اور صرف اس خط کی بنا پر دی تھی۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ میں تو خاور کو بے وفا سمجھتی رہی تھی، یہاں تو میری ساس نے
آستین کے سانپ کی طرح مجھے ڈس لیا تھا۔ مجھے ایک دم سے شدید پچھتاووں نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کاش کہ میں اس خط کو کھول کر دیکھ لیتی تو مجھے اتنا بڑا جھٹکا نہ لگتا۔ کاش میں اپنی ساس پر اس قدر اندھا اعتبار نہ کرتی۔ میرے ہاتھ کوئی سرا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ آخر میری ساس نے خط میں ایسا کیا لکھا تھا کہ مجھے طلاق ہی ہو گئی؟ میں ہر دن ایک سوگ کی طرح کاٹ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے میکے میں بھی میرے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ شام ہم سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے، سب کھانا کھا رہے تھے، جبکہ میں روٹی کو ہاتھ میں تھام کر سوچوں میں گم تھی جب میرے بڑے بھیا بولے، ماہم، تمہیں طلاق ہو گئی ہے۔ تم اس اصلیت کو اب مان لو، اپنے سوگ سے نکل آؤ، گھر بھر کے کام کاج میں اپنی بھابھیوں کا ہاتھ بٹایا کرو۔ دیکھو تو ان پر کام کا کتنا بوجھ ہے۔ چھوٹے بھیا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ میں خاموش ہی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میرے کمرے پر کسی نے بڑے زور سے دستک دی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے چھوٹی بھابھی کھڑی تھی۔ وہ بولی، ماہم، آج میرے سر میں درد ہے، تو میرے بچوں کے لیے ناشتہ تو بنا دو، میں ذرا آرام کر لوں۔ اس دن کے بعد چھوٹی بھابھی کے سر کا درد کبھی گیا ہی نہیں۔ پھر بڑی بھابھی نے سوچا کہ وہ کیوں پیچھے رہیں۔ انہوں نے اپنی کمر کو بہانہ بنا لیا۔ اب ان کی کمر میں ہر لمحے درد رہنے لگا تھا۔ یوں گھر کے سارے کام میرے کندھوں پر آ گئے تھے، مگر پھر بھی کوئی میرا شکر گزار نہیں تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ مفت کی روٹیاں توڑنے سے اچھا ہے کہ میں گھر کے کام کاج ہی کر لوں۔ امی میری حالت دیکھ کر کرتی رہتی تھی، جبکہ مجھے خود پر بڑی ہنسی آتی تھی۔ خاور کے گھر میں ملکہ تھی، مگر میکے میں میری اوقات کسی ملازمہ سے بھی کم تر تھی۔ کام کے زیادہ بوجھ سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مگر میں نے کسی سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ میں خاور کی یاد کو دل سے نکالنے کے لیے کولہو کا بیل بنی سارا دن کام میں جتی رہتی تھی۔ ایک صبح میں گھر والوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب میں اچانک چکرا کر گر پڑی تھی۔ پھر مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ میں کہاں ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ امی مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر زار و قطار رونے لگی تھی۔ امی بولی، میری بچی اس قدر مشقت کی عادی نہیں ہے نا، مگر میں کیا کروں بچے، میں ان ظالموں سے تمہیں بچا نہیں پا رہی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی مجھے کیا ہوا تھا؟ امی بولی، میری بچی تم امید سے ہو۔ یہ خبر کسی بوم کی طرح میرے پر خچے اڑا گئی تھی۔ میں امی کے گلے لگ کر سسکنے لگی۔ لیڈ ڈاکٹر نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا بتایا تھا۔ مجھے گھر واپس لے جایا گیا تھا۔ میری بھابیاں سر جوڑ کر مشورے میں مصروف تھیں۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر میرے چھوٹے بھیا نے بات شروع کی تھی۔ وہ بولے، مہم، تمہیں طلاق ہو گئی ہے، اب تم امید سے ہو۔ تم تو جانتی ہی ہو کہ مہنگائی کس قدر زیادہ ہے۔ ہم تو اپنی اولاد نہیں سنبھال پا رہے، پھر ہم خاور کی اولاد کو کیسے سنبھالیں گے؟ تمہاری بھابھیوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تمہیں بیڈ ریسٹ کون کرنے گا؟ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بچے کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ میں ہکا بکا سب کا منہ تکتی رہ گئی تھی۔ تب امی بولی تھی، ماہم کو بیڈ ریسٹ میں کرواؤں گی، اس کی ماں ابھی زندہ ہے، کسی کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب خاموش ہو گئے تھے۔ کمرے میں جا کر میں امی کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، امی، میں تنہا اس بچے کو کیسے پالوں گی؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ امی بولی، بیٹا تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ شام ہوئی تو امی بولی، ماہم چادر اوڑھ کر میرے ساتھ چلو بیٹا۔ میں چپ چاپ امی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ امی مجھے مولوی صاحب کے گھر لے گئی تھیں۔ خوش قسمتی سے مولوی صاحب گھر پر ہی موجود تھے۔ امی نے میرا مسئلہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ امی نے انہیں بتایا، مولوی صاحب، 1 مہینہ قبل باہم کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اب یہ 3 ماہ کی حاملہ ہے، اس صورت میں اللہ پاک کا کیا حکم ہے؟ مولوی صاحب بولے، ابھی یہ طلاق نہیں ہوئی۔ اگر بچی کی پیدائش سے پہلے شوہر بیوی کے ساتھ رجوع کر لے تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن اگر بچے کے بعد بھی شوہر اس بات پر مصر رہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے تب یہ طلاق ہو جائے گی۔ مجھے انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ ہم ماں بیٹی خوشی خوشی گھر لوٹ گئی تھیں۔ امی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ انہوں نے اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر مجھے اپنے پاس بیٹھ جانے کو کہا تھا۔ وہ بولی، ماہم، یہ بچہ تمہارے لیے نجات دہندہ ہے، اس کی حفاظت تمہیں ہر صورت میں کرنا ہی ہے۔ تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، تم خاور سے خود رجوع کرو گی۔ میری بچی، اگر ذرا سا جھک جانے سے تمہارا گھر بچتا ہے تو اسے ٹوٹنے مت دینا۔ ابھی میں زندہ ہوں تو تمہارے بھائی تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، کل کلا کو میں مر گئی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں گھر سے ہی نکال دیں۔ اب تم خود اپنا گھر بچاؤ گی میرے بچے۔
امی کی باتیں سن کر میری رگوں میں ایک عزم دوڑ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خاور سے مل کر ساری غلط فہمیوں کو دور کر دوں گی۔ اگلی صبح میں اور امی ڈاکٹر کے پاس جانے کا بہانہ کر کے خاور کے آفس جا پہنچی تھی۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ریسیپشن پر موجود لڑکی سے کہا، میں مہم ہوں، خاور صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے کال ملا کر مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بولی، سوری میم، خاور صاحب آپ سے ملنا نہیں چاہتے، انہوں نے مجھے آپ کو آفس سے باہر نکلوانے کو کہا ہے۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر رو پڑی تھی۔ میں تیزی سے باہر نکل گئی۔ امی بھی بہت پریشان سی تھی۔ امی بولی، چل نرگس کے گھر چلتے ہیں، مگر اسے اپنے حاملہ ہونے کی بھنک بھی مت پڑنے دینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اور امی خاور کے سرکاری گھر کے باہر کھڑے تھے۔ وہ گھر ننھی ننھی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا، یہ گھر کیوں سجا ہوا ہے؟ وہ بولا، بی بی جی آج خاور میاں کا مائیوں ہے نا، کل ان کی بارات ہے۔ میں ایک دم سے چکرا سی گئی تھی۔ اگر امی مجھے سہارا نہ دیتی تو میں گر ہی پڑتی۔ میں اور امی بڑی مایوسی سے گھر لوٹ آئی تھیں۔ دونوں بھابھیوں کے منہ پھولے ہوئے تھے۔ وہ دونوں مجھے باتیں سنا رہی تھیں۔ ایک بولی، ہاں نام کا ہی بیڈ ریسٹ ہے۔ دوسری بولی، سمجھا کرو نا، کام کا بیڈ ریسٹ ہے، سیر سپاٹوں کا تو نہیں ہے نا۔ امی نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ امی بولی، ہاں بیٹا، ہمیں ہر صورت خاور تک تمہارے حاملہ ہونے کی خبر اس کے نکاح سے پہلے پہنچانی ہے۔ ہم دونوں ساری رات اس مسئلے کا حل سوچتی رہی تھیں، لیکن ہمارے دماغ بند ہو چکے تھے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر میں نے خاور کے نمبر پر ایک میسج بھیج دیا تھا۔ میں نے لکھا، خاور اگر تم مجھ سے نہ ملے تو میں آج خودکشی کر لوں گی۔ میں تو جان سے جاؤں گی، مگر تمہارا بچہ جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے وہ بھی بچ نہیں پائے گا۔ میسج بھیجنے کے بعد میں نے ایک لمحے کے لیے بھی موبائل کو خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ صبح کے 8:16 ہوئے جب خاور کی کال آنے لگی۔ میرا دل بلیوں اچھل پڑا تھا۔ خاور نے ہیلو کے فوراً بعد کہا، ٹھیک 15 منٹ بعد مجھے گھر کے سامنے والے پارک میں آ کر ملو۔ میں فون رکھ کر دوڑتی ہوئی امی کے پاس گئی تھی۔ میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ امی نے مجھے جانے کو کہا۔ پھر وہ بولی، بیٹا اگر تمہیں اپنا گھر بچانے کے لیے خاور کے قدموں میں بھی گرنا پڑے تو بھی گر جانا۔ میں ان کو الوداع کہہ کر پارک میں چلی گئی تھی۔ ٹھیک 7 منٹ کے بعد خاور بھی آ گیا تھا۔ وہ بڑا سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ وہ آتے ہی بولا، یہ بچے والا کیا ناٹک ہے؟ میں بولی، خاور میں امید سے ہوں، مولوی صاحب نے کہا کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی، اگر بچہ ہونے سے پہلے ہم رجوع کر لے تو ہم پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ خاور استہزائیہ انداز میں ہنس دیا تھا۔ وہ بولا، پہلے طلاق لینے کی جلدی تھی، اب رجوع کرنے کی جلدی ہے؟ تمہیں تو میری شکل سے نفرت تھی نا، تم تو مجھ سے طلاق لینے کے لیے تڑپ رہی تھی نا، اب تمہیں میری شکل سے محبت کیسے ہو گئی؟ خاور کی ایک دم ہی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ میں حیرت سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خاور بولی، ماں کیا تمہاری یادداشت کمزور ہے؟ لیکن میری یادداشت ہرگز کمزور نہیں ہے۔ میں تمہارا خط دن میں 100 دفعہ پڑھتا ہوں۔ جب مجھے تمہاری یاد آتی ہے میں تمہارا خط پڑھنے لگتا ہوں، مگر مجھے تم سے پھر بھی نفرت نہیں ہوتی۔ تمہارا خط پڑھ کر مجھے خود سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں بولی، کون سا خط؟ وہ بولے، جو تم نے مجھے اس دن تھمایا تھا۔ پھر خاور نے اپنی جیب سے وہ خط نکال کر مجھے تھما دیا تھا۔ اس پر لکھا تھا، خاور میں تم سے طلاق چاہتی ہوں، میں صرف نرگس آنٹی کی وجہ سے اب تک خاموش تھی، اب جب بھی وہ موت کے دہانے پر کھڑی ہیں تو میں یہ بات صاف الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے، آپ کے وجود سے گھن آنے لگی ہے۔ شادی سے پہلے جو میری آنکھوں پر آپ کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی ہے۔ آپ کو آپ کی مرتی ماں کی قسم ہے، مجھے طلاق دے دیں۔ میں وہ خط پڑھ کر حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ خاور بولا، تم جب گھر سے چلی گئی تھی نا تو میں امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں مارنے کی خاطر کوئی زہریلی خوراک دیتا رہا ہے۔ جی تو چاہا تھا کہ تم پہ پرچہ کروا کر جیل بھیج دوں، مگر میرا یہ کمبخت دل ہی نہیں مانا۔ میں خاور کی باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں اپنے ہونے والے بچے کی جان کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ سب جھوٹ ہے۔ خاور ایک دم سے چونک گیا تھا۔ میں بولی، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کیا اور مجھے گاڑی میں بیٹھ جانے کو کہا۔ ہم دونوں خاور کے گھر پہنچ چکے تھے۔ میں نے اسے کہا، آپ اپنی والدہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو جانا۔ وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آج خاور کی بارات تھی، گھر میں بڑی گہما گہمی تھی۔ میں سیدھی اپنی ساس کے کمرے میں گھس گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم خاور کی شادی رکوانا چاہتی ہو نا؟
لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی، آنٹی اب میں خاور کی شادی رکوا کر کروں گی ہی کیا؟ مجھے تو طلاق ہو گیا نا۔ میں بس آپ سے یہ جاننے آئی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری ساس ہنس پڑی تھی۔ وہ بولی، ماہم تم ایک غریب گھرانے کی پیداوار ہو، گندے سے بدبودار محلے کی رہائشی ہو، تم اس بنگلے میں بالکل بھی نہیں جچتی۔ میں تمہاری شادی خاور سے ہرگز نہ کرتی، مگر اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں بہو بنا لیا، تم سے پیار محبت کا ناٹک بھی کیا، مگر میرے دل میں تو میری بہن کی بیٹی اٹکی ہوئی تھی نا۔ میں اسے اس عالی شان گھر میں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی۔ میں نے تمہاری جانب سے ایک خط خاور کو لکھا تھا، پھر وہ تمہیں ہی تھما دیا۔ اس میں نے لکھا تھا کہ تم خاور سے طلاق چاہتی ہو۔ پھر میں کچھ مضر صحت دوا بھی کھاتی رہی۔ لیبارٹری سے صاف پتہ چل گیا تھا کہ میری خوراک میں گڑبڑ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ میں نے ان دوائیوں کا بھی الزام تم پر ہی لگا دیا تھا۔ یوں خاور کی زندگی سے تم نکل گئی اور میری بہن کی بیٹی آج رخصت ہو کر اس گھر میں آ جائے گی۔ میں ہنس کے بولی، لیکن امی جی میں تو امید سے ہوں۔ اتنی دیر میں خاور بھی کمرے میں آ گیا اور بولا، امی جی میں تو ماہم سے رجوع کرنے کا سوچے بیٹھا ہوں۔ پھر ہم نے اسلامی تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ایک دوسرے کا ساتھ چن لیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ساری الماریاں میری چیزوں سے خالی پڑی تھیں۔ میں نے خاور سے کہا، مجھے گھر سے نکالنے کے بعد میری چیزوں کو بھی اپنے کمرے سے نکال دیا آپ نے؟ وہ بولا، سب چیزیں تو تم لے گئی تھیں اپنے ساتھ۔ میں بولی، میں تو فقط 2 سوٹوں میں گھر سے نکلی تھی۔ پھر میں خاور کا ہاتھ تھام کر انہیں اسٹور روم میں لے گئی۔ میری ساری چیزیں ادھر ہی پڑی تھیں۔ میرے کپڑوں میں میرا خط بھی پڑا تھا۔ وہ محبت بھرا خط پڑھ کر خاور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی امی کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ امی، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آج کے بعد آپ اپنے کمرے سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلیں گی۔ آپ کے لیے یہی سب سے بہتر ہوگا۔ اس دن سے لے کر آج تک میری ساس اپنے کمرے میں نظر بند ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہی بہتر ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔